امل نے اپنے سیاہ ریشمی بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور پھر بے اختیار بی جان کی آواز پر پلٹی۔ وہ اس وقت سبزہ زار پر کیے گئے ولیمے کے انتظامات کو دیکھ رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی اور دروازے میں استادہ ملازمین مہمانوں کی ضیافت کا سامان کر رہے تھے۔ امل تمہیں سامیہ بلا رہی تھی اندر۔ جی بی جان، بس جا رہی ہوں میں۔ ویسے بھابیاں تیار ہو گئیں؟ جاتے جاتے اس نے رک کر پوچھا تو بی جان نے اس بات میں سر ہلایا اور کسی خاتون سے مسکرا کر گلے ملنے لگی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج اس نے مکمل آف وائٹ رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ٹخنوں سے ذرا اونچی قمیض کے دامن پر باریک موتیوں کا کام چمک رہا تھا۔ باقی کا کام اس کی گردن تک بند گلے پر جگمگا رہا تھا۔ نیچے چوڑی دار سادہ سا پاجامہ تھا اور آستینیں ہتھیلیوں تک چوڑیوں کی صورت تک آ گئی تھیں۔ دوپٹہ ایک جانب کندھے پر ڈلا تھا اور سیاہ ریشمی بال کمر پر جھول رہے تھے۔ جب کبھی وہ کسی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی تو اس کے کانوں میں لٹکے بھاری سے آویزے ہلکورے لیتے نظر آتے تھے۔ بھابھی کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ایک پل کو رک کر خود کو زینوں کے اس پار لگے بڑے سے آئینے میں دیکھا۔ سیاہ بالوں کے ہالے میں قید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں کی پلکیں بہت خوبصورتی کے ساتھ مڑی ہوئی تھی اور چہرہ تو جیسے موم کا بنا ہوا لگتا تھا۔ ہاں، مگر اس سب کے باوجود وہ خوش نہیں تھی۔ عجیب سی اداسی تھی جس نے اس کا حصار کر رکھا تھا۔ وہ یوں ہی چند لمحے خود کو شیشے میں دیکھے گئی۔ کہاں ہے وہ؟ آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ ہمیشہ کیوں ایسے کرتا ہے وہ؟ اتنے برے انسان سے محبت کیوں کی تم نے امل، جسے تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں؟ تم نے اس کے لیے خود کو کیا بنا لیا ہے؟ اس نے آنسوؤں سے چمکتی آنکھوں کو اداسی سے سامنے نظر آتے عکس میں دیکھا۔ یہ اداسی، یہ بے وجہ کا بوجھ، یہ کثافت، کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں تو ایک بہت خوش و خرم سی لڑکی تھی، ہر لمحے کو خوش ہو کر گزارنے والی۔ پھر اب مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے یہ؟ کیوں اس کی غیر موجودگی میں دل تڑپنے لگتا ہے؟ کیوں وہ نظروں سے اوجھل ہو تو سانس تک لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے؟ اس کی اداسی سوا ہونے لگی۔ کچھ تھا جو اسے بے پناہ غمزدہ کر رہا تھا، مگر کیا، اسے خود بھی پتا نہیں تھا۔ تم بہت برے ہو ولی احمد، بہت برے۔ امل زمان کو تم بالکل پسند نہیں۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اس نے ولی کو مخاطب کیا، اور پھر اس کی ایسی بات پر اس کا کیا جواب ہوتا؟ اس نے پل بھر کو رک کر سوچا، مسکرا کر سر جھٹکا۔ درد کی ٹیس سی اٹھی تھی اس کے دل میں اسے یاد کر کے۔ گہرا سانس لے کر اس نے قدم بھابھی کے کمرے کی جانب پھیرے۔ اندر بیوٹیشنز دونوں کو تیار کر رہی تھی۔ امینہ اور شازیہ کا جوڑا ایک ہی طرز کا تھا، البتہ دونوں کے رنگوں میں فرق تھا۔ اس نے سلام کیا اور پھر پاس چلی آئی۔ تیاری ہو گئی مکمل؟ آئینے کے سامنے لگی کرسیوں پر دونوں بیٹھی تھی اور بیوٹیشنز پیچھے کھڑی بس ان کے سنگھار کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ جی تیاری ہو چکی ہے تقریباً۔ آپ وہ چادر لے آئیں جو انہیں پہنانی ہے تاکہ ہم دوپٹے کے ساتھ اسے بھی ٹکا دیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر رخ پھیرا اور پھر کمرے سے باہر چلی آئی۔ بی جان کے کمرے کی جانب اس نے قدم بڑھائے۔ وہاں سامنے صوفوں پر ہی دونوں چادریں تھیلی میں پیک ہوئی پڑی تھی۔ اس نے جھک کر دونوں کو اٹھایا اور پھر دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی۔ سامیہ کانتا کے ساتھ زینوں کے پاس تیار سی کھڑی تھی۔ اس نے ایک پل کو رک کر دونوں کو دیکھا۔ کانتا، سامیہ پلیز میری ہیلپ کرے، مجھے دونوں بھابھیوں کو لے کر لان کے سٹیج تک جانا ہے۔ ایک تو ان کے ڈریسز کا اتنا بھاری کام، اوپر سے پھر دو ہیں، اکیلے نہیں کر پاؤں گی میں۔ سامیہ اور کانتا نے مسکرا کر اس کے ساتھ قدم بڑھائے تھے۔ پھر وہ دونوں دلہنوں کو لے کر گیندے کے پھولوں سے سجے سٹیج تک لے آئیں۔ لڑکی والے بھی آ گئے تھے اور اب سبزہ زار خاصا بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ خاندان والے اب سٹیج پر گردن اکڑائے بیٹھی لڑکیوں کی رسم کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد بختیار اور نثار کو بھی لا کر بٹھایا گیا تو سٹیج پر گویا چاندنی اتر آئی۔ سب دور سے بہت مکمل، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دور کھڑی امل نے ایک پل کو پھر سے اپنی نظریں سٹیج سے ہٹا کر گیٹ کی جانب پھیری، مگر وہ آتا تو نظر آتا نا، وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ کچھ دیر میں اسے ارجمند اور ناجیہ سٹیج پر چڑھتی نظر آئیں۔ جب سے ولی نے ناجیہ کی طبیعت صاف کی تھی تب سے ناجیہ نے دوبارہ اس حویلی کا رخ نہیں کیا تھا، اور نفیس، وہ تو اسے اس دن کے بعد دکھا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے ولی نے کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ سوچ کر ہی اس کو بے ساختہ جھرجھری آئی تھی۔ کیسی ہو امل؟
कोई जानी पहचानी सी आवाज़ आई थी, जिस पर उसने सूरत से चेहरा पीछे घुमाकर अपने पीछे खड़े शख्स को देखा। ऊंचा सा हाशिम स्याह आंखों से मुस्कुराता उसी को देख रहा था। तेल लगे कंधों तक आते बालों को उसने दोनों तरफ से कानों के पीछे उड़स रखा था और अपने मखसूस हुलिये के बरक्स वो आज खासा बेहतर लग रहा था। सफ़ेद कुर्ते पर बादामी शॉल कंधे पर डाले। मैं ठीक हूँ हाशिम भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। देखो सामने हूँ तुम्हारे। पेपर्स हो गए तुम्हारे बीएससी के? उसने बमुश्किल मुस्कुराकर सरस बात में हिलाया था। उसका हाशिम से ताल्लुक कभी भी बेतकल्लुफ़ी वाला नहीं रहा था। उसके साथ अजीब गैर आरामदेह सा एहसास अमल को हमेशा घेरता था। अभी भी वो अनकंफर्टेबल हुई थी। जी हाशिम भाई, हो गए। क्या इरादा है आगे तुम्हारा? आगे तो कुछ भी नहीं, बाबा इससे ज्यादा इजाजत नहीं देंगे पढ़ने की। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। मैंने तो सुन रखा है कि तुम बातें मनवाने के फन में ताक हो, फिर मना लो अपने बाबा को। अमल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जी ऐसा ही है, मगर मुझे आगे पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ नहीं, इसीलिए वो अगर इजाज़त देते भी तब भी मैं शायद आगे ना पढ़ती। हाँ, अब लग रही हो ना अमल। कुछ देर बाद उसने बगौर उसका चेहरा देखते हुए कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तकरीब कुछ सुनसान सी है, खाली खाली? उसने आसपास गर्दन घुमाकर देखा जैसे किसी को तलाश रहा हो, तो अमल बेतरह से चौंकी। हाशिम ने उसका चौंकना महसूस कर लिया, इसीलिए मुस्कुराता हुआ जरा करीब आया। क्यों, क्या वो हमेशा तुम्हारी खुशियों को इसी तरह बेमोल नहीं कर दिया करता? इस तरह गैर हाजिर रहकर तुम्हारे मान को ठेस नहीं पहुंचाया करता? अभी भी देखो अपने किसी काम में लगा हुआ होगा। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे इंसान के ख्वाब आखिर में तकलीफ के सिवा कुछ नहीं लाते? अमल जो पत्थर हुई उसकी बातों को सुन रही थी, आखिर में गड़बड़ाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। हाशिम को इस सब का इल्म कैसे हुआ? उसका माउस ज़ेन कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वली अहमद किसी का नहीं है अमल, तुम भी ख्याल रखो अपना। वो रंग बदलता है, सांप है वो, एक इंतहाई खूबसूरत सांप जो मौका मिलते ही तुम्हें डस लेगा। साकित खड़ी अमल फटी फटी निगाहों से उसका चेहरा तक रही थी। और अभी तो वो तुम्हें तकलीफ देने वाले बहुत से काम करेगा। अभी तो तुम इस सब का आगाज समझो। वो कभी भी अपने मुकर्रर किए अहदाफ से पीछे नहीं हटा करता, और वो अभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो अभी भी वही करेगा जो अरसे से वो करता आया है। लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? इसलिए उसने संभल कर अपने सीने पर हाथ बांधे थे। हाँ, अब वो कुछ कुछ पहले वाली अमल जरूर लग रही थी। नए नकूश लिए आगे वाले को सर्द निगाहों से देखती। क्या मतलब? ओ कम ऑन, तुम एक समझदार लड़की हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ये बातें किस पस मंजर में कह रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता कि आप ये सब बातें किस पस मंजर में कर रहे हैं। जरा इन सारी जू मायनी बातों को दुरुस्त से आपको सबाब के साथ पेश करेंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाशिम उसके बराहे रास्त से अंदाज पर एक पल को ठहर गया। हाँ, तो उसने सिर्फ सुन रखा था कि अमल गुस्से में आगे वाले को सीधा कर दिया करती थी। आज उसका अमली अंदाज भी देख लिया था उसने। लोग सच कहते थे उसके बारे में। क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? हाशिम ने भी बहुत वाज़े अल्फाज में उससे पूछा, मगर वो वैसे ही खड़ी रही, हाथ बांधकर। क्या मैंने आपसे कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ? लेकिन इसका मतलब, क्या मैंने आपसे ऐसा कहा? उसने दरुस्ती से उसकी बात काटकर वही सवाल दोहराया, तो हाशिम यकदम रुका। नहीं। फिर कहाँ से सुना आपने ये सब? लेकिन एक मिनट, उसकी संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया था। यकीनन इस तरह की खुराफात या तो आपने अपनी माँ साहिबा से सुनी होंगी या फिर अपनी बहुत अजीज़ जान बहनों से। लेकिन वो क्या है ना हाशिम भाई, कि आप अपने तई बहुत ज़बरदस्त हैं, एक बहुत बाखबर शख्स, मगर अभी आप हमारी ख़ानदानी सियासतों को नहीं जानते। अभी आप इन औरतों की चालों को नहीं समझते। कुछ पता नहीं है आपको हमारे बारे में। एक लम्हे को मुस्कुराकर उसने उसका हवनक चेहरा देखा। हम औरतों को ना एक दूसरे से जलने की बीमारी होती है हाशिम भाई। हम ऊपर से जितना भी एक दूसरे से गले मिल लें, हंस हंस कर बातें कर लें या फिर एक दूसरे के लिए जान तक छिड़क दें, लेकिन हमारे दिलों से बातें नहीं निकलती। हम हजारों गिले शिकवों को समेट कर अपने अंदर ही रखती हैं, और जब कभी मौका मिलता है ना, हम एक दूसरे को डस लेती हैं।
آپ کی ماں جی یا پھر بہنوں کو بھی مجھ سے کوئی پرانی خار ہوگی جس کو لے کر انہوں نے میرے کردار کو جیسے چاہا پینٹ کر دیا آپ کے سامنے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاشم بھائی۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ اگر وہ ایسی کوئی بات میرے بارے میں کر رہی ہیں تو یقیناً ان کی بھی کوئی ایسی کمزوری میرے ہاتھ میں ضرور ہوگی جسے اگر میں چاہوں نا تو 1 سیکنڈ میں یہاں سے لے کر وہاں تک دور سٹیج کی جانب انگلی سے اشارہ کیا پھیلا دوں، کیونکہ جس خاندان سے وہ ہے نا، عمل بھی اسی خاندان کی پیداوار ہے۔ کیوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ آخر میں مزے سے اس نے بھویں اچکا کر کہا تو ہاشم نے دانت جما لیے۔ یہ ذرا جتنی لڑکی، مگر وہ کیا ہے نا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے زمین میں فساد پھیلانے کا، یہ کام آپ کے گھر کی خواتین کو ہی مبارک ہو۔ ہاشم کا چہرہ حد تک سے سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے لڑکی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، ابھی جانتی نہیں ہو تم مجھے۔ آپ کو کون نہیں جانتا ہاشم بھائی؟ وہ ایک لمحے کو مسکرائی، مگر شاید ابھی آپ ولی کو نہیں جانتے۔ اگر بابا کو کسی بھی قسم کی تکلیف آپ نے میرے ذریعے یا پھر کسی کے بھی ذریعے پہنچانے کی کوشش بھی کی نا، تو جو حال ابھی نفیس کا ہے نا، کل کو آپ کا بھی ہوگا۔ یہاں انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بارے میں 100 دفعہ سوچ لیجئے گا، کیونکہ ولی احمد کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ آئندہ اگر آپ نے کسی بھی طرح سے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی نا، تو میں اتنی نرم سی تنبیہ آگے سے ہرگز کبھی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ بہت برہمی سے کہہ کر اس نے اپنا سراپا پھیرا تھا۔ ہاشم ساکت سا اس کی پشت کو دیکھے گیا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ عمل زمان کس چیز کا نام ہے۔ کئی دن کی غیر حاضری کے بعد ولی آج حویلی آیا تھا، مگر اس کا لباس کہیں سے بھی تھکا تھکایا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت نکھرے نکھرے سے سفید لباس میں ملبوس وہ لان کی نرم سی دھوپ میں چلتا حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زمان اور بی جان لان میں صبح کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اپنے قدم پھیر کر انہی کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کرتے ہی زمان کے ساتھ والی کرسی سنبھالی تھی۔ وعلیکم السلام، ہو گیا تمہارا کام؟ زمان نے آرام سے پوچھا۔ وہ انہیں پہلے ہی مطمئن کر چکا تھا۔ بی جان اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ جی سردار بابا، کام ہو گیا۔ سوری آپ کو پہلے بتا نہیں سکا، دراصل اتنی اچانک کام آن پڑا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا آپ کو آگاہ کرنے کا۔ اس نے مسکرا کر چائے کا کپ بی جان کے ہاتھ سے لیا۔ اس لڑکے کو آپ نے بگاڑا ہے زمان، دیکھیں اسے ذرا، 24 میں سے 25 گھنٹے کام کرتا ہے، خود کا ہوش تک نہیں ہے اسے۔ نہ میں پوچھتی ہوں کہ ساری زندگی کیا بس اس کام کے سہارے ہی گزارنی ہے تم نے؟ بی جان میں رکھتا تو ہوں اپنا خیال، دیکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک تو لگ رہا ہوں۔ میں تمہارے اس خیال کی بات نہیں کر رہی ولی، شادی کب کرو گے؟ دیکھو بختیار اور نثار خوش ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، کل کو ان کی اولادیں ہو جائیں گی تو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے، اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ شادی کر لو میرے بچے، کیوں ظلم کرتے ہو خود کے ساتھ؟ وہ ایک پل کو خاموش سا ہو گیا۔ بختیار اور نثار کی زندگیوں کا بھلا اس کی زندگی سے کیا مقابلہ تھا؟ وہ دونوں باعزت طریقے سے اس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، بچپن سے لے کر آج تک جس عزت سے دنیا ان دونوں کو دیکھتی تھی، ولی کتنی بھی کوششیں کر لیتا وہ یہ عزت کبھی نہیں پا سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے مسکرا کر بی جان کو دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے بی جان، وہ دونوں خوش ہیں اپنی زندگیوں میں، خوش ہی رہیں، لیکن میں شادی نہیں کر سکتا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بی جان، لیکن میں کسی اور کی زندگی کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ آئے گی، میرے ساتھ رہ لے گی، مگر میری زندگی میں کھڑے مسئلوں سے وہ شاید جلد ہی اکتا کر بھاگ جائے۔ ایسے میں بہتر نہیں ہے کہ میں اس سارے قصے کو شروع ہی نہ ہونے دوں۔ اس کی بات پر زمان سنجیدگی سے سیدھے ہو بیٹھے۔ دیکھو ولی، نہ تو تم وہ ہو اب، اور نہ ہی یہاں کے لوگ اب ویسے ہیں۔ تم بھی بدل گئے ہو اور یہ لوگ بھی۔ اب ویسی سوچ کسی کی بھی نہیں رہی۔ تم کہو، کسی کو پسند کرتے ہو؟ کوئی ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر ان مسئلوں کو سلجھا لے گی، تمہیں سنوار دے گی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا ولی۔ نسواری آنکھوں کے کانچ میں ہلکی سی سرخی ابھرنے لگی تھی۔ ایسے سانچے پر تو بس ایک ہی پری یاد آتی تھی، مگر نہیں، وہ اس کی زندگی کو عذاب نہیں بنائے گا، کبھی بھی نہیں۔ ایسی کوئی نہیں ہے سردار بابا، مجھے نہیں کرنی شادی، آپ دونوں کے ساتھ رہوں گا میں، آپ دونوں کا خیال رکھوں گا میں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے مسکرا کر کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔
آپ دونوں کا ساتھ میرے لیے ہر ساتھ سے عزیز ہے، بس اب آپ دونوں پریشان نہیں ہو، میں چلتا ہوں۔ اور وہ پھر آگے بڑھ گیا۔ زمان اور بی جان پیچھے تنہا رہ گئے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے ہمیشہ زمان؟ کیوں اپنے حصے کی خوشیاں لینے کی کوشش نہیں کرتا وہ؟ بی جان کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ زمان نے گہرا سانس لیا۔ مجھے نہیں پتا زمانی، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے میں ولی کو بالکل بھی نہیں جانتا۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، معاملات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے اجنبی سا لگتا ہے۔ دور جاتے ولی کو دیکھتے ہوئے زمان نے بہت آہستہ سے کہا۔ بی جان نے ٹھنڈی سی آہ بھری تھی۔ اب وہ دونوں دور جاتے ولی کو یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو وہ چہرہ جو کچھ دیر پہلے بہت نرم گرم سے تاثرات سے سجا تھا، یکدم سپاٹ ہو گیا، پتھر جیسا ساکھ۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور پھر باہر آ کر کچن کے بڑے ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ دوبارہ کمرے میں آ کر کی چین کو اس نے ایک پل کے لیے ہاتھ میں لے کر دیکھا، پھر اسے مٹھی میں قید کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی کوئی ایک چیز تو پاس ہونی چاہیے، نہیں تو وہ سانس کیسے لے گا؟ خیالات سے بچنے کے لیے اس نے قدم واش روم کی جانب بڑھائے، واش بیسن سے ٹھنڈے یخ پانی کے منہ پر چھینٹے مارے، پھر جھک کر بیسن کے کناروں کو تھاما۔ ایک پل کو چہرہ اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہلکے سے گیلے بال ماتھے پر پڑے تھے اور نسواری آنکھیں ہلکی سی سرخی کے زیر اثر چمک رہی تھی۔ اس نے چند لمحوں کو آنکھیں موند کر اپنی جلتی روح کو سہارا دیا، پھر سٹینڈ سے تولیہ کھینچا، باہر کی جانب نکل آیا۔ پھر عمل اسی پل اپنے کمرے سے باہر نکل کر زینے اتر رہی تھی۔ اس نے سادہ سی قمیص شلوار پر شال خود کے گرد لپیٹ رکھی تھی، ڈھیلے سے بندھے بال کمر پر بکھرے تھے اور ایسا انداز تھا کہ ابھی ابھی سو کر اٹھی ہو۔ کچن کی اٹھا پٹک دیکھ کر وہ ادھر ہی چلی آئی۔ نورا اور شکیلہ دونوں کام میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھ کر نورا اس کے پاس چلی آئی۔ بی بی جی ناشتہ کریں گی؟ ہاں بس چائے دے دو، ابھی ناشتہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس نے کہا اور پھر ایک طرف لگی کرسیوں پر جا بیٹھی۔ بی بی جی کو چائے میں دے دوں گی۔ نورا تو جا کر باہر رکھا ڈسٹ بن خالی کر کے آ، پھر کچرا اٹھانے والا چلا جائے گا اور کل کی طرح کچرا آج بھی یہیں پڑا رہ جائے گا۔ ہاں تم جاؤ نورا، پہلے یہ کام کر لو۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی تو وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شکیلہ نے جلدی جلدی چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی تو اس کی سوچتی نظروں نے چائے کو دیکھا۔ بی بی یہ کسی نے کچرے میں پھینک دی تھی، شاید غلطی سے۔ کچھ دیر کے بعد نورا اپنے ہاتھ میں کچھ لیے اندر آئی تو اسے ایسے ہی رخ پھیر کر دیکھ لیا اور وہ پھر پتھر کی ہو گئی۔ کاسنی رنگ کے سیال سے بھری شیشی۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی سکتے میں بیٹھی رہی اور پھر ایک دم اٹھی۔ نورا کے ہاتھ سے وہ شیشی جھپٹی اور بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ شال ایک جانب سے ڈھلک کر پیچھے کو گر رہی تھی، بال کمر پر کسی آبشار کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا تھا۔ وہ جو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کسی فائل کو جھک کر دیکھ رہا تھا، یکدم سیدھا ہوا۔